إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک ارض و سما کے لیے ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں. اللہ والو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر وقت میں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور پھر اپنے ان پیارے پیغمبروں کے حالات اپنی پر رحمت کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائے. اللہ کی ان نبیوں کے حالات و واقعات بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے اسی اپنی پاک کتاب میں بیان فرمایا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. قرآن مجید میں سورۃ یوسف جو ہے 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے میں مکمل ہو جاتی ہے. تو سورہ یوسف سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ ہود. سورۃ ہود کے آخر میں اللہ پاک نے اس چیز کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جو میں اپنی کتاب میں اپنے نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، ہم اس کے ساتھ تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل کو اور پھر اسی طرح تا قیامت آنے والے انسان فرد و بشر ان تمام کے دلوں کو مضبوط کرنا، اللہ کے دین پہ استقامت قائم کرنا، یہ مقصد ہے اللہ کے پیارے پیغمبروں کے واقعات کا. پورے قرآن مجید میں کل اللہ کے 25 نبیوں کا نام آیا ہے. آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے قبل حضرت یحییٰ جناب زکریا علیہما السلام، اور ان سے پہلے اللہ کی زمین پر جو اللہ کے پیغمبر آئے اور جن کا تذکرہ
رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا جناب داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ والو، آج کے خطبہ جمعہ میں اس مالک حقیقی کی توفیق سے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، ان کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی اور قرآن مجید سے، کتاب اللہ سے بڑا پیارا موتی آپ بھائیوں کے لیے منتخب کر کے چن کے لایا۔ آپ بھائی اپنے گھٹنے چھوڑ دیں اور اپنے چہرے ذرا میری طرف رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنے گھر میں قبول و منظور فرما لے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام آپ خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک پیغمبر کے باپ ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی جو عمر مبارک ہے اور آپ کی زندگی اور وفات، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اس انداز میں فرمایا۔ آپ میرے بھائی اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، کسی بھائی کا ہمسایہ سو نہ جائے، ہمسائے کا اللہ نے بڑا ہی حق رکھا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کے پیارے نبی کا بیان سنیں کہ اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اس انداز سے کہ ہم آگے سنا سکیں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں اور اپنے بال بچوں میں، جہاں ہم عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بچوں کو سناتے ہیں، یہ بلی کی کہانی ہے، یہ فلانی کہانی ہے، آج انشاءاللہ ایک اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا سارا نمونہ سن کر ذہنوں میں بٹھا کر، اور سننے کا انداز کیا ہوگا کہ ہم سن کر اپنے ذہنوں میں بٹھا کر انشاءاللہ آگے سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے حدیث مبارک میں بیان ہے، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی سیرت اور زندگی مبارک کا واقعہ کچھ اس طرح حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تا قیامت جتنے انسان آنے والے تھے ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے ایک اپنے سامنے فرمایا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا۔ تا قیامت جتنی اولاد آپ کی آنے والی تھی آپ نے سب کو دیکھا، اور تمام کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہے، ایک چمک ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح نگاہ اڑائی، ساری اپنی اولاد کو دیکھا کہ سب کی آنکھوں کے درمیان ایک نور ہے۔ وہ نور اور وہ چمک ایک آپ کی اولاد میں سے ایسا اللہ کا بندہ تھا جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ پاک نے جو نور اور چمک رکھی ہے وہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے سوال کر دیا، یا اللہ یہ فلانا بندہ کون سا ہے جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو چمک ہے سارے انسانوں سے زیادہ ہے، جو تا قیامت انسان پیدا ہونے والے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد سے، تمہاری نسل سے، تمہاری ذریت سے ایک پیدا ہونے والے نبی ہیں، ان کا نام ہوگا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک اور سوال کر دیا، یا اللہ اس بندے کی عمر کتنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کی عمر ہے 60 سال۔ 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور سوال کر دیا، یا اللہ
میری جو زندگی ہے اس میں سے 40 سال نکال کے میرے اس بیٹے کو دے دیے جائیں جن کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آپ کی عمر سے 40 سال نکال کر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں شامل فرما دیے۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اپنی زندگی بسر کر کے ابھی 40 سال وہ باقی تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے، اللہ پاک کی طرف سے ملک الموت آ گیا، فرشتہ آ گیا حضرت آدم سے کہ تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، وہ جو وعدہ کیا تھا نا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم خطا کر گئے، آپ کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انکار ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد سے بھی انکار ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، رب رب ہے، وہ پروردگار ہے اور اس کے فیصلے بھی بڑے عظیم ہیں۔ کہا اچھا، جو تم نے 40 سال دیے تھے اپنی عمر سے حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ تمہیں واپس مل گئے۔ اب ذرا اس سے آگے سنیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ رب ہے، اس کے فیصلے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تمہیں وہ 40 سال واپس مل گئے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر پوری 100 سال ہوگی، آپ کے جو 40 سال دیے گئے وہ واپس نہیں لیے جائیں گے۔ وہ 40 سال حضرت آدم کو بھی مل گئے، حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کو اللہ پاک نے عطا فرما دیے۔ حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی سیرت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اس دور میں، جس دور میں آپ اس دنیا پر زندگی بسر کرتے رہے، سب سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ ابھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اور اس میں ماہر پوری دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پائے کا کوئی آدمی ماہر نہیں تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ اور اس سے آگے سنیے، حکومت بھی ہے، نبوت اور رسالت بھی ہے، اور کھانا کس طرح کھاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا بندہ، رب کا نبی اور پیغمبر، کان یأکل من عمل یدہ، نبی پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مزدور بھی ہیں، مزدوری کر کے اپنی روٹی کما کے کھایا کرتے تھے۔ حضرات، آپ حیران ہوں گے کہ آپ مزدوری کس طرح کر لیا کرتے تھے۔ ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے کام نہیں ختم ہوتے، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، میں قربان جاؤں، آپ نے اپنی زندگی کے وقت کو اور دنوں کو بڑے اچھے ٹائم ٹیبل میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ وہ ٹائم ٹیبل کیا تھا؟ اللہ اکبر، ایک دن رکھیں گے نبوت اور رسالت اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور حکومت کے معاملات نمٹانے کے لیے، اور ایک دن رکھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ عبادت بھی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ ایک دن اپنی دعوت
نبوت اور حکومت کے لیے، ایک دن عبادت کے لیے اور ایک دن مزدوری کے لیے مزدوری کر کے بادشاہ وقت بھی ہیں. اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑا دنیا میں کوئی حکمران نہیں تھا. حاکم وقت بھی ہیں، وقت کے نبی اور پیغمبر بھی ہیں اور مزدور بھی ہیں. اپنے ٹائم کو اس طریقے سے تقسیم کیا تھا کہ اللہ نے ہر کام کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. عزیز بھائیوں، آپ سنتے ہیں نا کہ فلانا جہاز ہے، اس کے اندر ایک انجن ہے، 2 انجن ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ میرے اللہ نے اپنی پاک کتاب میں 8 مقامات پر فرمایا ہے. اصبر علی ما یقولون، سورۃ الصاد ہے اور 23واں پارہ ہے. اے اللہ کے نبی صبر کیجئے جو یہ مشرک لوگ آپ کے خلاف کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داوودا، ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تو فرماؤ. ذل اید، بڑی قوت والے تھے، بڑی قوتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا تھا. اس کے باوجود حکومت بھی ہے اور سارے وسائل اور اپنے دور کے سب سے بڑے محنت کرنے والے اللہ کے بندے. انہو اواب. لیکن بھائیو، نہ جہاز کے انجن پر، نہ اس کی گیس پر، نہ اس کے پائلٹ پر انہو اواب. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن انہو اواب، آپ کا اپنی حکومت پر، اپنی سلطنت پر، اپنی محنت مزدوری پر، اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں تھا. بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ احکم الحاکمین پر تھا. انہو اواب، ساری نعمتیں ہیں لیکن آسرا اور سہارا اور توکل اور نیت اور سارے سلسلے کا اختتام انہو اواب. حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، نبوت بھی ہے، ٹیکنالوجی، ہر چیز ہے، لیکن سارے معاملے کا انجام انہو اواب اللہ کے سپرد ہے. آپ عبادت کتنی کیا کرتے تھے، اس کو ذرا محبت سے سماعت فرما لو اور اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے. اللہ انشاءاللہ مجھے 2 ثواب دے گا، ایک اللہ کی بات کرنے کا، ایک آپ بھائیوں کی زیارت کا. اگر آپ نے اپنے چہرے نیچے کر لیے، میں آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا، میرے ثواب میں کمی آ جائے گی. اللہ محبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کو عبادت کا بڑا شوق تھا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت جاتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. شکایت کیا جاتی ہے؟ انک تصوم النہار وتقوم اللیل. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ، اور رات کو قیام کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت جاتی ہے کہ فلانا جو اللہ کا بندہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ حد سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا لیا اور فرمایا تمہاری یہ شکایت آئی ہے، تم رات کو قیام کرتے رہتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو. ایسا کرو، سم من الشہر 3 ایام، ایک مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو، نفلی روزے. وذالک صیام الدہر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم 3 روزے رکھو گے ایک مہینے میں، ایک روزہ رکھو 10 کا ثواب ہے، ایک نیکی کرتے ہو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جب تم ایک روزہ رکھو گے 10 کا ثواب ہے، ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لو گے اللہ تمہیں پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا.
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی انی اطیق افضل من ذالک، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کر، سم یومن و افطر یومین، ایک دن روزہ رکھ لیا کر اور 2 دن چھوڑ دیا کر، ایک دن روزہ رکھ لیا اور 2 دن چھوڑ دیا۔ عرض کرنے لگے انی اطیق اکثر من ذالک، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، سم یومن و افطر یوما، ایک دن روزہ رکھ لے ایک دن چھوڑ دے۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انی اطیق افضل من ذالک، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبت سے سماعت فرمائیے، فرمایا ذالک صیام داؤد لا افضل من ذالک۔ اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن چھوڑ دیا، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ لا افضل من ذالک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کسی انسان نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اچھا روزہ نہیں رکھا۔ آپ کا ساری زندگی 100 سال کی زندگی پائی حضرت داؤد علیہ السلام نے، معمول کیا تھا؟ ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، لا افضل من ذالک، اللہ کی زمین پر حضرت داؤد سے افضل روزہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ داؤد سے اچھا روزہ کس کا ہوگا؟ علیہ الصلوۃ والسلام کان یفطر یوما و یصوم یوما، حضرت داؤد علیہ السلام کا ساری زندگی یہ طریقہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے۔ حضرات آج ہم میں سے اکثر بھائیوں کا پیٹ بڑا ہوا ہے، پیٹ بڑا ہوا ہے، اب ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے ہم جاتے ہیں، اور میں نے سنا کئی ڈاکٹر ہیں وہ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں وزن کم کرنے کا، وزن تھوڑا کرنا ہے، پیٹ چھوٹا کرنا ہے۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسخہ کیمیا ہے، سوموار کا جمعرات کا روزہ، ایک ہفتے میں 2 روزے رکھے جائیں، انشاءاللہ اللہ ساری اس مشکل کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس سے آگے سنیے، جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، یہ ہمارا آج کا بیان ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی یہ طریقہ تھا۔ اب اس سے آگے سنیے، حدیث پاک کا آخری لفظ ہے وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، اس کے باوجود کے روزے رکھا کرتے تھے دشمن کے مقابلے میں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جہاد بھی کرتے، میدان میں بھی جاتے، چنانچہ آپ نے اپنے گرد و پیش جتنی بھی سلطنتیں تھیں ان کو فتح کر کے عظیم سلطنت قائم فرما دی، اور اللہ کے بندوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، جب میدان میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ میدان سے بھاگ گئے ہوں یا دشمن کو پیچھا دکھایا ہو۔ کان لا یفر اذا لاقا، جب میدان میں ہیں، جب جہاد میں ہیں، جب دشمن سامنے ہے، ساری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹے ہوں، بلکہ میدان میں آپ ہمیشہ آگے بڑھے ہیں۔ اللہ ہمیں نبیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کتاب اللہ کا دوسرا پارہ ہے، جہاں دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے، آخری 2 صفحے اللہ پاک نے ایک بڑا طویل واقعہ بیان فرمایا ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے۔ ایک طالوت اللہ کے بندے تھے، طالوت قرآن پاک میں نام ہے، وہ لشکر کے امیر تھے،
لشکر کے امیر تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس لشکر میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے, عام سپاہی. اور آپ پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے, اور آپ کا نشانہ اس قدر تیز تھا اور اپنے ہدف پہ جا کے لگتا تھا. چنانچہ تفسیروں میں آتا ہے کہ آپ بکریاں چراتے, اور جب کوئی درندہ آپ کی بکریوں پر حملہ کرتا تو آپ کے پاس ایک آلہ تھا جس کے ساتھ آپ پتھر پھینکتے, پتھر مارتے, اور اتنا نشانہ لے کر اس درندے کو پتھر مارتے کہ اس درندہ چاہے شیر ہے, آپ اس کے پتھر مار کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے, جبڑے توڑ دیا کرتے تھے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں ہیں, سامنے ایک دشمن آیا. پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کل 7 کافروں کا نام لیا ہے پورے قرآن پاک میں. ان میں سے ایک کافر وہ ہے جس کا نام ہے جالوت. وہ میدان میں ہے اور للکار رہا ہے, اور کوئی ہے حل میں مبارزن جو میرے مقابلے میں آئے. جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس ظالم کے مقابلے میں نکلے, نشانہ لیا اور پتھر مارا. وہ سارے کا سارا زرہ کے اندر اور لوہے کے لباس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر کے آیا تھا. صرف آنکھ ایک نظر آتی تھی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر نشانہ لے کے اس جالوت ظالم کے آنکھ پہ پتھر مارا کہ اس کو جہنم رسید کر دیا. وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جالوت کو قتل کیا تھا. حضرات, آپ کے فیصلے بھی بڑے شاہکار ہیں, اور اللہ رب العزت نے آپ کے فیصلے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں. انہو اواب, آپ اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والے تھے. آؤ ذرا, آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا. بھائیو, ہم بھی اپنے وقت کو تقسیم کر لیں. 8 گھنٹے آرام کرنے کے لیے, اور 8 گھنٹے دنیا کمانے کے لیے, اور 8 گھنٹے آخرت کے لیے. کر سکتے ہو ایسے؟ مشکل ہے. اپنا ٹائم ٹیبل اپنی زندگی کا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو ٹائم ٹیبل تھا بہت ہی اچھا بنا کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, ہر کام اپنے وقت پہ. اور آپ نے ایک فیصلہ فرمایا. اب ذرا سنیے, آپ اپنے عبادت خانے میں تھے, اللہ رب العزت نے وہ بھی اسی سورۃ الصاد کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. محراب عبادت خانے میں آپ عبادت میں مصروف تھے. عبادت کا دن تھا کہ کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کر آپ کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے. دیواریں پھلانگ کر آپ ڈر گئے کہ دروازے بند ہیں اور محافظ بھی کھڑے ہوئے ہیں, سیکورٹی گارڈ وہ بھی کھڑے ہیں, دروازے بھی بند ہیں. یہ دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی خیر نہیں ہے. ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. ان آنے والوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہا, سب سے پہلے تو یہ کہا, قالوا لا تخف, آپ مت ڈریے. خصمان بغا بعضنا علی بعض, ہمارا آپس میں جھگڑا ہے, ہم 2 فریق ہیں. ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 ناجتن, 99 دمبیاں ہیں. 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجتم واحدہ, اور میرے پاس 1 دمبی ہے. 1, اس کے پاس 99, میرے پاس 1 ہے. فقال اکفلنیھا, کہتا ہے 1 بھی مجھے دے دے, 1 بھی مجھے دے دے. وعزنی فی الخطاب, بات کرنے میں بڑا ہوشیار چلاک ہے, مجھے بات نہیں کرنے دیتا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے
فوراً ہی ان کے جھگڑے کا فیصلہ فرما دیا. فوراً ہی. بھائیو آج بڑی ضرورت ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوت فیصلہ ہے. میں عرض کر دوں اور مجھ سے زیادہ آپ بھائیوں کو علم ہے, آپ جانتے ہو اور تم گواہ ہو, کئی مقدمات ہمارے ملک میں ایسے ہوتے ہیں جن میں 100 دفعہ 100 تاریخ پڑتی ہے, پھر 200, پھر 300, 400, 500, سینکڑوں کے حساب سے تاریخیں اور مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. عزیز بھائیو, جب انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. سینکڑوں کے حساب سے تاریخ ڈال دو, تاریخ لے لو, تاریخ دے دو. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, آپ کی زندگی, آپ کا فیصلہ, آپ کا نمونہ, آپ کا بیان جو سورۃ الصاد اور 23ویں پارے کے اندر ہے, آپ نے کوئی ان کو تاریخ نہیں دی. کل آ جانا نہ, فوراً ہی فیصلہ فرما دیا. فیصلہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ. بڑا ظالم ہے وہ جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور تیرے پاس ایک ہے, ایک بھی نہیں تیرے پاس رہنے دیتا. بہت بڑا ظالم ہے, اس نے ظلم کیا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فیصلہ فرما دیا. بھائیو یہ بات یاد رکھو گے نا کہ یہ جو تاریخ ڈالنا ہے نا, تاریخیں ڈالتے جاؤ آگے سے آگے, انصاف میں تاخیر ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی جو مظلوم ہے اس پر مزید ظلم ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو قرآن پاک 23ویں پارے میں ہے, آپ نے تاریخ نہیں ڈالی, فوراً ہی فیصلہ فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ کیا. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. آپ نے اللہ سے استغفار کیا, معافی مانگی. وہ معافی کس بات کی تھی؟ سن لو بھائیو, اس فیصلے میں, اس مقدمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ سے استغفار اور معافی مانگی وہ کس بات کی تھی کہ آپ نے ایک آدمی کی بات سنی اور دوسرے کی ابھی سنی نہیں تھی تو فیصلہ فرما دیا. اور دوسرا یہ کام تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے نبوت اور پیغمبری اور حکومت و سلطنت یہ دونوں کام ڈالے ہوئے تھے, لیکن آپ زیادہ وقت عبادت میں صرف کرتے. آپ نے جو تقسیم کیا ہوا تھا اوقات کار کو, ان کے اندر آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے متنبہ فرمایا کہ تم زیادہ وقت عبادت کی بجائے اللہ کے بندوں کو دیا کرو, اللہ کے بندوں کو دیا کرو. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پھر سجدہ کیا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے, فرماتے ہیں مجھے خواب آیا. خواب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. وہ خواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک قلم ہے, ایک دوات ہے. اپنی قلم اور دوات کے ساتھ میں سورت ایک لکھ رہا ہوں, سورۃ الصاد. قرآن پاک میں سورۃ الصاد یہ لکھ رہا ہوں. یہ خواب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر اس طرح فرمایا کہ اس سورت کے اندر سجدہ ہے, سجدہ تلاوت کا. جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میں دیکھتا رہا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سورت مبارک سورۃ الصاد کی تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ تلاوت کرتے. سجدہ تلاوت میں ایک دعا ہے, وہ دعا کس نے بتائی ہے؟ آپ حیران ہوں گے حضرات, وہ دعا اس امت کو ایک درخت نے سکھائی ہے. ایک درخت نے
چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی آپ کے پاس آ کے اپنی بات عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور میں نے سجدہ کیا، میرے سامنے ایک درخت ہے، وہ بھی سجدے میں گر پڑا اور اس درخت سے آواز آئی۔ یہ حدیث صحاح ستہ کی 2 کتابوں میں ہے، جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، 2 حدیث کی کتابوں میں درخت سے آواز آتی ہے۔ وہ درخت کیا کہتا ہے؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ قرآن پاک میں کل 15 سجدے ہیں تلاوت کے، جب بھی سجدہ تلاوت ہوگا یہ دعا پڑھیں گے اور کم از کم 15 مرتبہ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سجدہ تلاوت میں آئے گا۔ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، یا اللہ جو میں نے سجدہ کیا ہے اس کا اجر اپنے پاس نوٹ فرما لے۔ وضع عنی بہا وزرا، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے اور میرا سجدہ قبول کر لے، جس طرح حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ حضرات، حضرت داود کی رات کیسی تھی علیہ الصلوۃ والسلام؟ ذرا محبت سے دیکھیے، آپ نے اپنی رات کی جو عبادت تھی اس کو بڑی محبت کے ساتھ تقسیم کیا ہوا تھا۔ اپنے اللہ سے محبت ہے اور محبت کا انداز بڑا پیارا ہے۔ پہلی رات آپ کانا ینام نصف اللیل، آدھی رات، پہلی آدھی رات، نصف رات، پہلی آدھی رات آپ آرام فرماتے۔ جب ہم پھرتے ہیں نا چوک چرستے میں، گلی محلے میں، پہلی آدھی رات کانا ینام نصف اللیل، حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام پہلی نصف رات آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب باپ پوچھتا ہے نا، بوڑھا باپ کہاں تھا؟ ادھر ہی تھا، ادھر ہی تھا، وہ پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب داود علیہ الصلوۃ والسلام پہلی نصف رات آرام فرماتے۔ اب اس سے آگے سنیے اللہ پاک سے محبت کس طرح ہے۔ ثم یقوم ثلثا، پھر رات کا تیسرا حصہ، پہلا نصف آرام فرما لیا اور پھر تیسرا حصہ عبادت کرتے، ثلث 1/3، تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کرتے۔ ثم ینام سدسہ، پھر چھٹا حصہ باقی رہ جاتا 1/6، اس میں بھی آپ آرام کرتے۔ پہلی نصف رات عبادت، پھر تیسرا حصہ، پہلی نصف رات آرام فرماتے ہیں، پھر تیسرا حصہ ثلث یہ عبادت کر لی، پھر چھٹا حصہ آرام فرما لیا، پھر اٹھتے ہیں۔ بھائیو، ہمارے ہاں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، وہ نماز تہجد پڑھتا ہے، پھر نماز فجر پڑھتا ہے، لیکن جناب داود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، پہلی نصف رات آرام کر لیا، پھر تیسرا حصہ رات کا عبادت کر لی، پھر چھٹا حصہ آرام فرما لیا، پھر اٹھ کے فجر کی نماز۔ چنانچہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری شریف میں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی یہی طریقہ تھا اپنے اللہ کی محبت میں۔ ما الفاہ السحر عندی الا نائما، اما جی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سحری کے وقت تہجد کے بعد تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کا انداز، اللہ پاک سے محبت کہ ایک دفعہ عبادت کے لیے اٹھتے، پھر سوتے، پھر دوبارہ اٹھتے، 2 دفعہ۔ کہنے میں یہ آسان ہے، کرنے میں بڑا محنت طلب کام ہے۔ اللہ ہم فقیروں کو، کہنے والے نکارے اور سننے والے میرے واجب الاحترام بھائیوں کو، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔
حضرات، جناب داؤد علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کو ساری دنیا سے زیادہ ٹیکنالوجی کا ماہر بنایا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا. لوہا جناب داؤد علیہ السلام کے لیے اس طرح تھا جیسے موم ہوتا ہے. موم ہے نا، اور آپ زیرہ بناتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلانی دکان ہے گارمنٹس کی. گارمنٹس کیا ہے؟ کپڑا ہے نا، وہ دھاگے کا بنا ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے گارمنٹس تیار کر لیتے تھے، لوہے کے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کی زرہ، لوہے کا لباس. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ جنگی ضرورت میں تمہارے کام آئے، جہاد میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو نرم کر دیا جیسے موم ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو نہ گرم کرتے تھے، نہ پگھلاتے تھے، نہ ہتھوڑے مارتے تھے. ہتھوڑے اور گرم کرنا یہ ساری مشقتیں عام انسانوں کے لیے ہیں. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ انعام کیا، موم کی طرح جس طرح چاہتے موڑ لیتے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا اور اس میں مشقت بڑی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کے کام میں بڑا ہی منافع رکھا ہے، بڑا ہی منافع. چنانچہ لوہے میں جتنا نفع ہے دنیا کے کسی کاروبار میں نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرما دیا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. حضرت داؤد علیہ السلام نبی پیغمبر بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، مزدوری کر کے بھی کھاتے ہیں. چنانچہ حدیث آتی ہے صحیح البخاری میں، حدیث اپنے دلوں پہ نوٹ کر لو. ما اکل احد قط خیرا من عمل یدہ، اللہ کی زمین پر کسی انسان نے اس سے اچھا کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے. سب سے اچھی روٹی کون سی ہے؟ جو ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے. بھائیو، جو ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس روٹی روزی کو اللہ کے پیارے حبیب نے سب سے اچھی روٹی قرار دیا ہے. ما اکلا احد قط خیرا من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ. حضرت داؤد اپنے وقت کے نبی پیغمبر بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، عبادت بھی رات کی دن کی، باوجود اس کے اللہ کے بندے مزدوری کر کے روٹی کھایا کرتے تھے. حاکم بھی ہے، نبی بھی ہے، مزدور بھی ہے. کانا یاکل من عمل یدہ، مزدوری کرنا یہ بڑا افضل عمل ہے، اس میں بڑی خیر ہے اور برکت ہے. لوگ 1 مئی کو یوم مزدورہ مناتے ہیں، پوری دنیا میں چھٹی کرتے ہیں. بھائیو، اصل بات کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کر کے کھایا جائے. وَقَانَ نبی اللہ داؤد علیہ السلام یاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتے ہیں. اب ذرا اس سے آگے چلیے. حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے آواز بڑی پیاری دی تھی، بڑی پیاری آواز. آپ کی آواز جیسی کسی انسان کی آواز نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے، اور ہماری یہ حاضری جو ہے اللہ قبول فرمائے. امام کعبہ جب قرآن پڑھتے ہیں قربان جائیں، مسجد نبوی کے امام صدقے جائیں، ان کے ماں باپ کی عظمت کو سلام، اللہ اکبر. اور جن کے بیٹے کعبۃ اللہ کے امام بنے، مسجد نبوی کے امام بنے، ان کی عظمت کو سلام. یہ امتی ہیں، امتی ہیں.
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق. حضرت داؤد علیہ السلام جب پہاڑوں میں جاتے، پہاڑوں میں وہاں پر جا کر تلاوت کرتے. تلاوت کس کی؟ زبور کی. وآتینا داؤد زبورا، زبور جو کتاب تھی اللہ نے حضرت داؤد کو عطا فرمائی تھی، زبور کی تلاوت کرتے پہاڑوں میں جا کر. پہاڑوں پہ اتنا اثر ہوتا، اگر میں یا آپ پڑھتے ہیں نا تو پہاڑوں سے گونج آتی ہے، گونج اٹھتی ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اتنی میٹھی تھی، اتنی پیاری تھی کہ پہاڑوں سے اور پتھروں سے گونج کی آواز نہیں آتی تھی، بلکہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے. پتھر بولتے تھے، پہاڑ پڑھتے تھے. یہ ہمارا اور اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرق ہے. یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ. اللہ والو، آپ کو سن کر خوشی ہوگی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا کلام پڑھتے تو پرندے بھی ٹھہر جاتے. پرندوں پر بھی اثر ہوتا. یہ اللہ کی عطا ہے. میرا اللہ کسی کو آواز اچھی دیتا ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اور کچھ ایسے بے نصیب بدبخت اچھی آواز سے گانے، بے حیائی، بکواس، اللہ کے بندوں کے لیے ضلالت اور گمراہی. اللہ ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ فرما لے. آواز ہے نا، چاہے اللہ کی کتاب پڑھ لو، دوسری طرف وہ گندی بکواسات ہیں. اللہ ایسے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری آواز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے تو آپ کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ کنیت ہے، عبداللہ بن قیس نام ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. صبح ہوئی، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس لو رأیتنی البارحۃ سمعت قراءتک. تم اپنے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، میں باہر سے گزرا، میں تیرے پڑھنے کی تلاوت کی آواز کو سن رہا تھا. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اللہ نے تجھے ایسی پیاری آواز دی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. پیاری آواز کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے. اللہ ہم سب کو اچھی آوازوں میں قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یہی تو وہ دعا ہے جو ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. آخری بات جناب داؤد علیہ السلام کی عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن. جو انصاف کرنے والے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دائیں طرف، اللہ رب العزت کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر، نور کے ممبروں پر اللہ رب العزت کے دائیں طرف ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ پاک کے دائیں طرف نور کے ممبر ہیں. اور سن لو بھائیو، کلتا یدیہ یمین، اللہ پاک کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ رب العزت کا بایاں ہاتھ کوئی نہیں ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہیں. ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولو. جو انصاف کرتے ہیں اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی عدل و انصاف کرتے ہیں، ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ پاک کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر، اور اسی نور کے ممبروں پر اللہ رب العزت کی دائیں طرف حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہوگا.
صراط الذین انعمت علیہم. اللہ پاک سے دعا ہے، فریاد ہے، اللہ ہم سب فقیروں کو اپنے انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.